اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ انٹرنیٹ کے غلط استعمال، کاپی رائٹس اور ڈیٹا شیئرنگ کے نئے یورپی قوانین لاگو کرنے کے لیے متعدد ممالک میں بحث جاری ہے۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ نئے یورپی قوانین کے آرٹیکلز 11 اور 13 کو لاگو کرنے سے نہ صرف دنیا بھر میں انٹرنیٹ کا استعمال کم ہو جائے گا بلکہ صارفین ایک دوسرے کا ڈیٹا، تصاویر، ویڈیو سمیت متعدد مواد کو بغیر اجازت شیئر بھی نہیں کر سکیں گے، جبکہ یوٹیوب سمیت تمام سوشل سائٹس کے استعمال کنندگان ایک دوسرے کو نت نئے آئیڈیاز اور تخلیقی تصورات بھی پیش نہیں کر پائیں گے۔ تاہم یورپی یونین کے تحت نئے ترمیمی قوانین کے حامی اراکین پارلیمنٹ کا کہنا ہے کہ نئے ترمیمات کے تحت کاپی رائٹس قوانین شدت کے ساتھ لاگو اور رائج ہو جائیں گے اور دنیا بھر میں انٹرنیٹ پر ایک دوسرے کا تخلیقی مواد چرایا یا بلا اجازت کاپی نہیں کیا جا سکے گا، جس کے نتیجے میں تخلیقی ماہرین اور ایکسپرٹ حضرات کی حق تلفی نہیں ہوگی اور کسی بھی میوزک، فلم، ڈرامہ، تصویر یا سافٹ ویئر کو آن لائن ادائیگی کے بغیر کاپی، شیئر اور ڈاؤن لوڈ نہیں کیا جا سکے گا، جس سے انٹرنیٹ بھی محفوظ ہوگا اور یہ سنگل ڈیجیٹل مارکیٹ بن جائے گا جہاں حقیقی آئیڈیاز دینے والوں کے حقوق کو تحفظ بھی حاصل ہوگا۔ یورپی یونین کے نئے ترمیم شدہ آرٹیکل 11 کے تحت ان تمام پبلیشرز اور تخلیق کنندگان کو اس بات کا حق حاصل ہو جائے گا کہ وہ اپنا تحقیقی و تخلیقی مواد یا ایکسکلوسیو خبر کو بلا اجازت شیئر کرنے والے افراد اور اداروں کو عدالتوں میں گھسیٹیں اور ان سے کاپی رائٹس کی خلاف ورزی کا جرمانہ وصول کریں، جبکہ مستند ویب سائٹس، گوگل، ویکیپیڈیا اور یوٹیوب سمیت دیگر اداروں کی آمدن میں بے تحاشا اضافہ ہو جائے گا۔ لیکن اس کا منفی اثرات یہ بھی ہیں کہ ان سماجی رابطوں کے پلیٹ فارم پر نیا تخلیقی مواد آنا بند ہو جائے گا۔ یورپی یونین کی نئی پابندیوں کے حوالے سے اشارہ دیا گیا ہے کہ اس کے تحت یوٹیوب سمیت تمام اہم سائٹس پر اپلوڈ فلٹر لگایا جائے گا جو کسی بھی ویڈیو یا آرٹیکل کو اپلوڈ کرنے سے قبل استفسار کرے گا کہ کیا آپ نے اس کا کاپی رائٹ حاصل کر لیا ہے یا اپنا تخلیقی مواد اپلوڈ کرنے کے لیے آپ نے لائسنس حاصل کیا ہے۔ واضح رہے کہ یوٹیوب کے ایگزیکٹو سمیت عالمی انٹرنیٹ ایکسپرٹس نے بھی یورپی یونین کی پابندی والے نئے قوانین آرٹیکل 11 اور 13 کو متنازع قرار دیا ہے اور واپس لینے کا مطالبہ کیا ہے کیونکہ اس عمل سے انٹرنیٹ صارفین آن لائن سرگرمیوں سے دور ہو جائیں گے، جبکہ انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں میں بھی اس سلسلے میں اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ اقوام متحدہ کی ایک سرکردہ رکن اور عالمی ادارے فریڈم آف اوپینین اینڈ ایکسپریشن کی سربراہ نے نئے ترمیمی قوانین کی مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ اس کا منظور شدہ آرٹیکل 13 اظہار رائے کی آزادی کا گلا گھونٹنے کے مترادف ہے۔ اس ضمن میں ٹویٹر پر ایک مہم سیو یور انٹرنیٹ کے نام سے ہیش ٹیگ کی جا رہی ہے جس میں عالمی صارفین نے یورپی یونین کے نئے متنازع ترمیمی آرٹیکلز کی مذمت کی ہے۔ عالمی افق پر کارگزار 50 سے زائد ماہرین اور کلیدی عہدوں پر فائز افراد نے یورپی یونین پارلیمنٹ کے صدر سے ایک تحریری خط میں مطالبہ کیا ہے کہ مذکورہ ترمیمات کو واپس لیا جائے ورنہ انٹرنیٹ سمیت اظہار رائے کی آزادی کا خاتمہ یقینی ہے۔ اس خط پر ویکیپیڈیا کے بانی جیمی ویلز نے بھی دستخط کیے ہیں جن کا کہنا ہے کہ یہ ترمیمات اخلاقی اور قانونی اعتبار سے درست نہیں۔ یورپی یونین کی نئی ترمیمات کے حوالے سے انفرادی طور پر شیئرنگ کرنے والوں کے لیے کوئی قدغن نہیں ہے، لیکن اداروں اور کمپنیوں سمیت اجتماعی پلیٹ فارم کے لیے کاپی رائٹس اور شیئرنگ کی پابندی سخت ہوگی۔ یورپی یونین کی نئی پابندیوں کی زد میں عالمی تعلیمی ادارے اور آن لائن یونیورسٹیاں بھی آئیں گی۔ پرائمری، سیکنڈری، ووکیشنل اور ہائی سیکنڈری سمیت یونیورسٹی لیول کی تعلیم کے مواد کو صرف اسی بنیاد پر شیئر کرنے کی اجازت ہوگی کہ یہ شیئرنگ نان کمرشل بنیاد پر ہوگی، اور اگر کمرشل بنیاد پر کسی بھی قسم کی شیئرنگ کی گئی تو یہ قانون کی خلاف ورزی تصور ہوگی۔ کئی میڈیا آؤٹ لیٹس کا دعویٰ ہے کہ اگر یورپی یونین کا متنازع ترمیمی قانون آرٹیکل 11 اور 13 لاگو کیا جائے گا تو اس سے دنیا بھر کے صارفین کے لیے نیوز گوگل بھی پڑھنا اور شیئر کرنا مشکل ہو جائے گا۔
اس سلسلے میں مزید علم ہوا ہے کہ یورپی یونین مجوزہ قوانین کے تحت کاپی رائٹس اور شیئرنگ قوانین کو لاگو کرنے کے بعد رکن یورپی ممالک کو اس بات کی آزادی دے گی کہ وہ اپنے مقامی حالات و منظرنامے کو دیکھتے ہوئے ذیلی قوانین بنائیں اور میڈیا سمیت سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ مواد کی شیئرنگ، کاپی رائٹس اور ادائیگیوں کا معاملہ طے کریں۔ مثال کے طور پر یوٹیوب انتظامیہ کسی بھی قسم کا مواد نئے ترمیمی قوانین کے تحت شیئر کرنے کی اجازت دیتی ہے، اور یورپی یونین کو اس ضمن میں علم ہو گیا کہ متعلقہ سائٹس نے اس قانون کی خلاف ورزی کی ہے تو یوٹیوب کو پابند کیا جائے گا کہ وہ متعلقہ مواد اور ویڈیوز اپنی سائٹس سے ڈیلیٹ کر دے، اور اگر ممنوعہ مواد ڈیلیٹ نہیں کیا گیا تو یورپی یونین جرمانہ اور پابندی بھی عائد کر سکتی ہے، اور اس سلسلے میں تمام سماجی رابطوں کی سائٹس کو قانون کے دائرے میں لایا جائے گا۔ لندن میں منعقدہ پروگرام پولیٹیکلز لائیو میں اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے سائنس فکشن رائٹرز سمیت میوزیکل کمپنیوں کے ماہرین نے مجوزہ یورپی قوانین کو انتہائی سخت قرار دیا اور اس کو لاگو کرنے پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے بتایا کہ یورپی قوانین کے تحت خیالات اور نظریات سمیت اظہار رائے کی پابندی کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے، جس کے نتیجے میں کسی بھی خطے سے تعلق رکھنے والا کوئی بھی فرد اپنے خیالات کو کاپی رائٹس کے بغیر شیئر نہیں کر سکے گا۔ انٹرنیٹ کی کیفیت ایک ایسے جال کی سی ہو جائے گی جہاں آگے بڑھنے یا خیالات اور تصورات سمیت ڈیجیٹل مواد، مثلا ویڈیوز اور تصاویر سمیت تحریری مضامین اور تحقیقی آرٹیکلز کو پیش کرنے پر بھی پابندی ہوگی، اور یورپی یونین کے تحت انٹرنیٹ کو سنگل ڈیجیٹل مارکیٹ بنا دیا جائے گا جہاں ڈیٹا کا غلط استعمال اس کے ذمہ داروں کو ہزاروں یورو کے جرمانہ اور کمپنیوں کی بندش سمیت دیگر سزاؤں کا مستوجب قرار دے گا۔ اس سلسلے میں معروف برطانوی جریدے دی وائرڈ کا کہنا ہے کہ ترمیم کی زد میں سب سے زیادہ مقبول سوشل نیٹ ورکنگ سائٹس یوٹیوب، فیس بک اور ٹویٹر آئیں گے، جہاں ایک منٹ میں لاکھوں خیالات اور تصورات سمیت کروڑوں اقسام کا ڈیٹا، ویڈیوز، تصاویر، فائلز اور چیزیں شیئر کی جاتی ہیں۔ برطانوی جریدے ڈیلی ایکسپریس نے انکشاف کیا ہے کہ برطانیہ، جرمنی، فرانس اور کچھ ممالک نے یورپی یونین کے اندر اس سلسلے میں منظور کی جانے والی قانونی ترمیمات کی حمایت نہیں کی ہے۔ نئے یورپی قوانین سے مکمل اتفاق نہ کرنے والے ممالک چاہتے ہیں کہ اس سلسلے میں مزید تفصیلات حاصل کریں اور بحث و مباحثہ کے بعد 2019 میں اس کی نئی ووٹنگ پر تیار ہو جائیں۔